بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ محترم حاضرین کرام، بزرگان محترم اور عزیز دوستوں، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت کا راستہ بتلایا، اور اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا معنی کیا ہے؟ تم بہترین امت ہو۔ کتنی قومیں گزری ہیں، کتنی امتیں گزری ہیں، اور کتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام آئے اور احکام ربی کی تعمیل کی، تکمیل کی، اور اللہ کے حکم سے چلے گئے۔ بڑی بڑی امتیں آئیں، بڑی بڑی قومیں آئیں، دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام ساری دنیا کے پیغمبر ہیں، کوئی اور نبی نہیں، کوئی اور رسول نہیں۔ لیکن اس وقت تک جب تک آپ باحیات تھے، یہ قید لگا دی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساری کائنات کے نبی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام بھی ساری کائنات کے رسول ہیں،
لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اس وقت تک کے لیے تھے جب تک آپ باحیات تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی اور رسول ہیں۔ آپ کی خاصیت، آپ کی برتریت، آپ کی وہ خصوصیت جو دوسروں سے آپ کو جدا کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت نے نبوت کے دروازے کو بند نہیں کیا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت نے نبوت کے دروازے پر تالا ڈال دیا۔ اب میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور امتیں بھی گزری، بڑی بڑی امتیں جو اپنی زندگی عبادتوں میں انہوں نے گزار دی، اور ایسی امتیں جو دنیاوی اعتبار سے ترقی یافتہ تھی اور ترقی کرتی جا رہی تھی، اور اس پر غرور اور تکبر ان کا بڑھتا جا رہا تھا۔ کتنی قومیں گزری ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، ایسے ایسے قومیں گزری ہیں، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں جو پہاڑوں کو تراش کر گھر بنا لیا کرتے ہیں۔ عبرت کے طور پر اللہ نے چند مکانات چھوڑے ہیں، آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ آج کی ہماری بلڈنگیں ان کی صرف چوڑیاں ہوا کرتی ہیں، آج بھی وہ موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی تعریف نہیں کی۔ تعریف کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کی تعریف فرمائی، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ اچھا، بہترین امت کس لیے کہا گیا؟ بہترین امت کا لقب کیوں دیا گیا؟ بہترین امت کے ایوارڈ سے نوازا کیوں گیا؟ آگے اللہ فرماتے ہیں تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 3 درجے ہیں، بیان فرما دیا۔ اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ فرمایا اگر برائی ہو رہی ہو تو تم اسے اپنے ہاتھوں سے روکو، یہ ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ باپ ہو بیٹے کو مار کر روکو، سمجھاؤ، نہ مانے تو مارو، گھر سے باہر نکال دو، برائی سے اسے بچاؤ، روکو۔ سرپنچ ہو، محلے کے ذمہ دار ہو، روکو، شہر کے ذمہ دار ہو، روکو، ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے، پہلا درجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا درجہ بیان فرمایا کہ ایسا ظالم ہے اگر روکنے جائے تو مصیبت سر پر آ جائے، روکنے جائے تو وہ ہم پر ہی ٹوٹ پڑے تو اسے زبان سے روکو، فبلسانی، دوسرا درجہ ایمان کا ہے۔ ڈانٹے، دوستیاں توڑ لیں، صرف اللہ کے لیے رشتہ داریاں توڑ لیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری جگہ فرمایا من احب للہ وابغض للہ، محبت کسی سے ہے تو اللہ کے لیے ہے، دشمنی بھی کسی سے ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اپنی ذات کے لیے محبت نہیں، اپنی ذات کے لیے دوستیاں نہیں، اپنی ذات کے لیے دشمنیاں نہیں، سب کچھ اللہ کے لیے، محبت بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے۔ فرمایا زبان سے روک رہے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ رہی ہیں، زبان سے روک رہے ہیں، دوستیاں ٹوٹ رہی ہیں، زبان سے روک رہے ہیں، دوریاں بڑھ رہی ہیں، بڑھنے دو۔ فبلسانی، برائی سے روکو، یہ ایمان کا دوسرا درجہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا ایمان کا تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے فبقلبی، اپنے دل میں اسے برا سمجھنا۔ یہ ایمان کے سب سے کم ہونے کا درجہ ہے، ایمان کے کمزور ہونے کا درجہ ہے، کم از کم اپنے دل میں اسے برا سمجھنا۔
یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے 3 درجے بیان فرما دیے، چوتھا کوئی درجہ نہیں باقی رہا۔ ہاتھ سے روکنا، زبان سے روکنا یا اپنے دل میں برا سمجھنا، کب؟ جب سامنے گناہ ہو رہے ہوں، برائیاں ہو رہی ہوں، پھیل رہی ہوں۔ اب فرمایا اگر یہ تیسرا درجہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے تو پھر ہم ایمان والے نہیں رہے، صاحب ایمان نہیں رہے۔ گانے گا رہے ہیں، ناچ گانا ہو رہا ہے، دل میں اس کی برائی بھی نہیں آ رہی کہ یہ برا عمل ہے، شریک ہو رہے ہیں، نفرت گناہوں کی نکل گئی۔ فرمایا اب ایمان سینے میں باقی نہیں رہا۔ تمہیں جو اوارڈ سے نوازا گیا، جو تمہاری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، جو دوسرے قوموں سے تمہیں جدا کرتی ہے، دوسری امتوں سے تمہیں علیحدہ کرتی ہے اور دوسری قوموں پر تمہیں ترجیح دیتی ہے، تمہاری برتریت کو ظاہر کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ 3 درجے ایمان کے ہیں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کتنے لوگوں کو خیر کی طرف بلاتے ہیں یا خیر کے کام کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں، یا کتنے لوگوں کو برائی سے روکتے اور بچاتے ہیں یا برائی سے رکنے اور بچ جانے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں واضح کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں آئے تھے امت کے لیے، کائنات سے جب گئے تو امت امت کرتے چلے گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بے چین بے قرار ٹہل رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بڑے پریشان نظر آتے ہیں، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے۔ تو آپ کہتے ہیں میں لحد مبارک خبر اطہر میں اتر گیا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھا تو آپ کے لب ہل رہے تھے، میں نے اپنے کان قریب کیے تو لبوں سے کیا آواز آ رہی تھی کہ اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھ میں دے دے، میری امت کی مغفرت کر دے۔ آپ زار و قطار روئے، باہر آئے، صحابہ کو سنایا تو وہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ دنیا پہ آئے تھے تو امت کا غم لے کے آئے تھے، دنیا سے جا رہے ہیں تو امت کا غم لے کے جا رہے ہیں۔ اس حضور کی ہم امتی ہیں۔ اب ہمارا کردار دیکھ لیجئے، ہمارا اخلاق دیکھ لیجئے، ہمارے معاملات دیکھ لیجئے، ہماری گفتگو دیکھ لیجئے، ہمارا لباس دیکھ لیجئے، ہمارا رہن سہن دیکھ لیجئے، ہمارا ایمان دیکھ لیجئے، کس طریقے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چھوڑا تھا اور کس حال میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ڈال کر گئے تھے، کن محنتوں میں لگا کر گئے تھے، کن فکروں میں چھوڑ کر گئے تھے۔ آج وہ امت کن فکروں میں صبح شام کاٹ رہی ہے، آج وہ امت کن محنتوں میں صبح شام اپنے آپ کو لگا رہی ہے اور کھپا رہی ہے، ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں۔ اسی امت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ پر پتھر باندھنا گوارا کر لیا۔ اسی امت کے خاطر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کے سینوں میں دودھ کا سوکھ جانا گوارا کر لیا اور بھوکا رہنا فاقوں پر فاقے برداشت کر لیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو اپنی جان سے زیادہ محبوب ہیں، ان کے فاقے اور قربانیاں برداشت کر لی، لیکن امت کو غلط طریقوں پر، امت کو جہنم کی راہوں پر ڈالنا اور لے جانا گوارا نہ کیا اور اپنی ساری زندگی امت کے لیے لگا دی، ہر طریقہ بتا دیا، ہر چیز وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے کھول کھول کر رکھ دی۔ جلوت بھی امت کے سامنے، خلوت بھی امت کے سامنے، معاشرت بھی امت کے سامنے، تجارت بھی امت کے سامنے، اخلاق بھی امت کے سامنے، رہن سہن بھی امت کے سامنے، گفتگو بھی امت کے سامنے۔ لیکن آج وہ امت دیکھیے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو چھوڑ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں کو چھوڑ کر، آخرت کی فکر کو چھوڑ کر دنیا 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 دنیا، پیسہ پیسہ نہیں تو کیسا دیا تو بہت دے نے تو موت دے، سویرے اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدایں آتی رہی حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف۔ یہی نماز تمہیں نجات دلائے گی، یہی نماز ہے کہ اللہ اٹھتے ہی قبروں سے پوچھیں گے کہ نماز تم نے دنیا میں اللہ کا حکم تھا قائم کیا کہ نہیں کیا۔ یہی نماز ہے قرآن کریم میں 700 سے زائد مرتبہ اللہ نے دہرایا، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو۔ یہی نماز ہے کہ قیامت کے دن اللہ حکم ہوگا اللہ کا سجدہ کرو، اللہ کے حضور نمازی بھی سجدہ کریں گے، بے نمازی بھی سجدہ کریں گے۔ قرآن کہتا ہے بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، آرزو رکھنے کے باوجود سجدہ نہیں کر پائے گا۔ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کوئی پرواہ نہیں کی۔ صبح گزر گئی سونے میں لگا ہے، ظہر گزر گئی جو ہے گھر بار میں لگا ہے، عصر گزر گئی کاروبار میں لگا ہے، مغرب عشاء گزر گئی اسے معلوم بھی نہیں ہوا، 5 نمازیں 5 اوقات میں گزر گئی۔ اسی طرح جو ہے زندگیاں گزر جاتی ہیں، ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ حیا علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، نہ قدم راہ خدا کے لیے اٹھے، زندگی یوں ہی گزار کر چلے گئے۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، اسے بھی قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، اللہ نے خرید لیا مسلمانوں کی جانوں کو جنت کے بدلے۔ اب یہ جان تمہاری نہیں ہے، اللہ کی امانت ہے۔ اب اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے میری امانت میں دیانت ادا کرتے ہیں یا خیانت سے کام لیتے ہیں۔ واللہ اعلم خائنۃ الاعین، اللہ فرماتے ہیں اللہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ دل اور یہ سوچ، یہ فکریں، ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کرے گا کہ میں نے تمہیں عظیم ترین نعمتیں دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کھول کر تمہارے سامنے رکھ دی تھی، اب بتاؤ میرے احکامات پر تم نے کتنا عمل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے نمونہ بن کر چلے گئے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرو، دنیا بھی بن جائے گی آخرت بھی بن جائے گی۔ پھر آگے فرمایا اے مومنو ذرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ ایمان والے کون مراد ہیں؟ جب کوئی شخص بات کرتا ہے آپ کا نام لے کر آپ متوجہ ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو تو فوراً متوجہ ہو جانا چاہیے، ہاں جی اللہ جی بتائیے کیا آپ کا حکم ہمارے اوپر ہے۔ اللہ آگے فرماتے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اللہ بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں۔ اب تم ایمان والے ہو، چاہیے کہ تم اللہ کے نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین آئے، آپ نے جو ہے ایک شخص کو ایک کام دیا، آپ نے فرمایا آپ سے جدا ہونا میں گوارا نہیں کرتا، آپ کی قربت میں ساری زندگی کاٹ دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واقعی میری قربت چاہتے ہو، حقیقت میں مجھ سے دور ہونا نہیں چاہتے تو مجھ پر صبح شام کثرت سے درود بھیجا کرو۔ قیامت کے دن وہ شخص مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں، ساری زندگی گزر رہی ہے، کٹ رہی ہے،
کتنی مرتبہ دن میں، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دفعہ درود بھیجو گے اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اللہ تمہاری مغفرت فرمائیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے اور تمہیں جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے۔ گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں، اللہ کی رحمتیں بھی اتر رہی ہیں، مغفرت کے پروانے بھی مل رہے ہیں، باوجود اس کے ہم جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں منبر پر چڑھا تو جب پہلے سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، 3 باتیں بتائی۔ فرمایا اللہ کی لعنت ہوگی اس شخص پر، اس میں سے ایک بات میں بتا رہا ہوں، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اور آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ سب سے چھوٹا اور ہلکا درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے، کتنی دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جا رہا ہے، کتنی جو ہے دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں ٹل جائیں گی، راحتیں آئیں گی، چین و سکون نصیب ہوگا۔ زبان کو صرف حرکت میں لانا ہے، لیکن زبان کو حرکت میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ درود شریف کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت برکتیں بتائی، دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ ہمیشہ درود شریف کا اہتمام، ہمیشہ درود شریف کا اہتمام۔ پریشانیوں کو درود شریف لے کر چلا جاتا ہے، مصیبتوں کو درود شریف لے کر چلا جاتا ہے، راحتوں کو لاتا ہے، چین و سکون کو لاتا ہے، پریشانیاں زائل ہو جاتی ہیں، مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ کتابوں میں ایک شخص کا واقعہ کثرت سے لکھا ہے کہ ایک شخص قرضدار تھا 3000 دینار کا، تو وہ قرض ادا کرنے سے عاجز ہو گیا۔ تو قاضی کے پاس جب فیصلہ گیا تو اس نے کہا میں تمہیں 1 مہینے کا وقت دیتا ہوں، تم اپنے قرض ادا کرنے کا اہتمام کر لینا۔ تو وہ شخص کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو اس کے سامنے یہ حدیث آئی کہ درود شریف پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب وہ درود شریف کا اہتمام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، رات ہو رہی ہے، زبان پر صرف درود شریف ہی ہے۔ 30 دن گزرنے کو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، کہا کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ، وہ تمہارا قرض ادا کرے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانی بھی دی، اگر وہ اعتراض کرے تو یہ بات اسے بتا دینا۔ تو وہ شخص کے پاس چلا گیا تو اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تم نے دیدار کیا ہو اور حضور نے مجھ جیسے خاطی کا نام بتایا ہو۔ تو اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج صبح کی نماز کے بعد جو 5000 درود شریف کا نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی سے بات کرے بغیر پڑھتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ راز میرے اور رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ شخص گیا اور جو ہے 3000 دینار لا کر اس کے حوالے کر دیے، اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ مزید 3000 دینار دیے اس لیے کہ تم نے مجھے خوشخبری سنائی، وعدہ لیا اگر زندگی میں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور یاد کر لینا۔ اب قاضی کے پاس حاضر ہوئے تو 3000 دینار ادا کر دیے۔ قاضی نے کہا کہ تمہارے پاس اس کا انتظام کیسے ہوا؟ تو اس شخص نے سارا واقعہ سنایا۔ تو قاضی نے کہا کہ یہ تو بڑی برکت کی چیز ہے۔ وہ اپنے میکدے میں گیا اور 3000 دینار اس نے لائے، کہا کہ تیرا قرضہ میں اپنی طرف سے ادا کروں گا۔
اب جو قرض دار تھا یہ سارا معاملہ اس نے دیکھا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز سے کیسے محروم ہو جاؤں. قاضی صاحب آپ گواہ ہے نا, آپ پیپر میں نوٹ کر لینا کہ میں نے اس شخص کا قرضہ معاف کر دیا. تو درود شریف کی برکت سے وہ مقروض آیا تھا, لیکن 9000 دینار جو ہے درود شریف کی برکت سے لے کر جا رہا ہے. تو محترم بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے. ہر معاملے میں, ہر عمل میں. دوسرا, ہم جتنا زیادہ مقدار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج سکیں بھیجیں. جمعہ کے روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منتظر رہتے ہیں میری امت مجھ پر درود شریف کے نذرانے پیش کرے گی, لیکن ہم اپنا جائزہ لے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. اس لیے جمعہ کے دن ہمارے اکابرین کا معمول ہے ہزاروں کی مقدار میں, لاکھوں کی تعداد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا جاتا ہے اور پہنچا جاتا ہے. کم از کم ہم جمعہ کے دن ادنا درجہ یہ ہے کہ ہزاروں کی مقدار میں درود شریف جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں, بلکہ معمول بنائیں. ہر جمعہ انشاءاللہ میں 5000 درود شریف, 10,000 درود شریف کا نذرانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا کروں گا. اور سب سے چھوٹا اور ہلکا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.